جیسا کہ آپ دے علم وچ ساڈا سلسلہ چل رہا ہے کہ کیڑے عمل بندہ مسلمان اس دنیا تے کرے تے قیامت والے دن اس دے نیکیاں لے پلڑے وچ وزن زیادہ ہو جائے گا۔ پہلے ایک دن ذکر کیتا سی خاموشی بری گفتگو نالوں وہ بہترین عمل ہے جڑا انسان دے نامہ اعمال وچ نیکیاں لے پلڑے وچ وزن بنا دے گی، یعنی برا کلام کرن نالوں بہتر ہے بندہ خاموش رہے۔ دوسرا کل ذکر ہویا سی تسبیح و تحمید، یعنی اللہ تبارک و تعالی دی ہر عیب تو پاکی بیان کرنا اور اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرنا۔ تیسرا عمل ہے وزنی جڑا حسن اخلاق، حسن خلق اللہ تبارک و تعالی دے پسندیدہ اوصاف وچوں ہے اور بندہ مومن دے ترازو دے اندر جنہ اعمال دا وزن بہت زیادہ ہوئے گا انہاں وچ ایک حسن خلق بھی ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع ترمذی دے اندر حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کیتا ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامۃ من خلق حسن وان اللہ لیبغض الفاحش البذیء، کہ قیامت والے دیہڑے بندہ مومن دے ترازو دے اندر اچھے اخلاق تو زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوئے گی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بے حیا بد اخلاق نو ناپسند فرماندا ہے۔ وہ بندہ اللہ دی ناراضگی نو مول لیندا ہے جڑا بے حیا ہوئے بد اخلاق ہوئے۔ محدثین کرام اس حدیث پاک دی تشریح چ لکھدے نے مومن دے ترازو دے اندر جڑا فرمایا گیا ہے کہ ما شیء اثقل فی میزان المؤمن، مومن دے ترازو وچ اتھوں پتہ چلدا ہے سانوں کہ کافر دے کم اور اخلاق بظاہر کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہون انہاں دا قیامت والے دیہڑے کوئی اعتبار نہیں کیتا جائے گا، کیونکہ کسی بھی نیکی والے کام تے جڑا اجر ملنا ہے اس واسطے مومن ہونا ضروری ہے۔ کافر بظاہر نیک کام کر بھی دے انہوں اس دا اجر نہیں ملے گا، اور جڑا رسول اللہ دا غلام نہیں انہوں بھی قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال وچ اگر انہیں دنیا تے کوئی بظاہر نیکی کیتی ہوئی کوئی اجر موجود نہیں پائے گا، نہیں ملے گا، او دے اخلاق اور اعمال دا کوئی وزن بھی نہیں ہوئے گا۔ اس تو بعد محدثین فرماندے نے غور اے کر کہ نیکیاں لے پلڑے چ حسن اخلاق سب نال وزنی چیز ہے۔ اشارتاً اے بھی پتہ چلدا ہے کہ گناہ والے پلڑے چ بد اخلاقی دا بوجھ بھی بہت زیادہ ہوئے گا۔ قرب دا ذریعہ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ اس بندے نوں ہی ملے گا جدے اخلاق اچھے ہوئے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت ہے، آپ ارشاد فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس دے اندر 3 واری ارشاد فرمایا. کی ارشاد فرمایا؟ الا احدثکم باحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ. اے میرے صحابہ، کیا میں تانوں دساں نا کہ قیامت والے دیہڑے میرے نال سب تو زیادہ سچی محبت والے یا میرے نال سب تو زیادہ پیارے اور سب تو زیادہ میرا قرب پانے والے کہڑے لوگ ہون گے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیتی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد تساں ہی فرمانا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احسنکم اخلاقا، تواڈے وچ سب نالوں جدے اچھے اخلاق ہوئے او بندہ میرے نال سب تو زیادہ پیار کردہ ہوئے گا اور سب تو زیادہ میرے قریب ہوئے گا. اچھے اخلاق دا مطلب کی ہے کہ بعض بندے بڑا میٹھا بولتے ہیں لیکن وہ جھوٹ دی آمیزش ہوندی ہے. جھوٹ بولنا اچھا اخلاق نہیں، سچ بولنا اچھا اخلاق ہے. اگرچہ مد مقابل نو سچ اس وقت پسند نہ بھی تہاڈا لگے، تساں سچ بولو گے تو اچھے اخلاق نو اپنایا جے. اسی طرح امانت نو دیانتداری نال سنبھالنا اور جس دی امانت تہاڈے کول موجود ہے اس نو صحیح حق دے نال واپس لوٹانا، یہ بھی اچھا اخلاق ہے. پہلے کئی دفعہ ذکر کیتا جا چکا ہے کہ بعض بندے صرف مال و دولت نو امانت سمجھتے ہیں. امانت صرف مال و دولت نہیں ہوندا. اولاد دی تربیت یہ بھی والدین کول امانت ہے. اسی طرح اگر ساڈے کول کوئی بندہ مشورہ لیندا ہے، وہ مشورہ بھی امانت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی، المستشار مؤتمن، جہدے کول مشورہ لیا جائے وہ کول امانت رکھ دیتی گئی ہے. ہن اس نو امین بننا چاہیے. ساڈے کول اگر کوئی علیحدگی چ بھی مشورہ لے نا تو اسی پوری دنیا تے نشر کر دینے ہیں، فلاں نے میرے کولوں یہ کام پوچھا سی تو انہوں میں جواب دیتا سی. جے انہیں اس کام نو نشر کروانا ہوندا تو پھر تہاڈے کولوں علیحدگی چ نہ پوچھدا، کوئی چند بندیاں وچ پوچھدا. بہرحال اسی طرح بندہ اپنی ذات دے نال اس وقت امانت دار بنے گا جس ویلے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حقوق اور بندیاں دے حقوق ادا کرے گا. اور اس طرح کئی مثالاں بن سکدیاں نے. اس دے نال کہ بندہ حقوق اللہ اور حقوق العباد مکمل پورے کرے تو سمجھو سب تو بہترین اخلاق والا ہے. اگر حقوق اللہ نہیں پورے کردا، حقوق العباد نہیں پورے کردا، وہ بندہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے، چاہے بظاہر جتنا بھی پرسنالٹی بنا کے رہے. اسی طرح مسلمان دا جڑا صحیح عقیدہ ہے وہ برقرار رکھے تو اچھے اخلاق والا ہے. نماز دی پابندی، روزہ دی پابندی، والدین دا ادب و احترام، وڈیاں دا ادب و احترام، چھوٹیاں نال شفقت دا پہلو، نیکی دی دعوت دینا، برائی تو روکنا، سارے اچھے اخلاق نے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں اس نال زیادہ پیار کراں، او میرے زیادہ قریب ہوئے، تو او اچھے اخلاق اپنائے. اللہ تبارک و تعالی سانوں دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.